اور یہ بھی امکانات موجود ہیں کہ آج رات کو یہ ہوٹل اور یہ ہال جو ہیں یہ مکمل طور پہ سیل ہو جائیں. تو اس وقت جو ہے وہ کل کا جو ایونٹ ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا وہ خطرے میں پڑ گیا ہے. اور جو شائستہ کھوسا ہیں اور رخن زادہ حسین ہیں, محمود خان چکزئی صاحب ہیں اور اسد کیسر صاحب ہیں, عمر ایوب صاحب ہیں, ان کی بڑی ہارڈ ٹاک ہو رہی ہے اس وقت, بہت سخت ان کی گفتگو ہو رہی ہے ہوٹل انتظامیہ کے ساتھ. لیکن ہوٹل انتظامیہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ بھائی یہ گورنمنٹ جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کر رہی ہے یا دوسری طرف سے یہ آرڈرز آئے ہیں؟ وہ یہ تو نہیں بتا رہے کہ آرڈرز کہاں سے آئے ہیں, لیکن ہوٹل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے, ہم آپ کو کل کے لیے ہال نہیں دے سکتے. انہوں نے کل کی بکنگ جو ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان میں کینسل کر دی. کل کے گیسٹ کچھ ایسے تھے, منظور پشتین تھے, مارنگ بلوچ تھی, اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ گیسٹ کچھ ایسے آ رہے ہیں کہ اب ہم اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. ہاں بالکل یہ ہے, اور شاید اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آج جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی جو آج کے ایونٹ تھا نا, اس کا جو امپیکٹ آیا ہے سوشل میڈیا پہ وہ بہت خوفناک آیا ہے. آپ دیکھیں جتنا یہ ڈسکس ہوا ہے, جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہوا ہے, وہ اتنا امپیکٹ آیا ہے اس کا اور اتنی ڈسکشن ہوئی ہے کہ وہ آج جو ہے نا مریم نواز صاحبہ نے کروڑوں اربوں روپے کے آج اشتہارات دیے تھے اخبارات میں, اور 66 صفحات کی. ٹھیک ہے, تو یہ شاید ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں سر, کیونکہ بڑے سینئر ہیں. اور لیکن صدیق بھائی آپ کو نہیں لگتا کہ اخبار کوئی پڑھتا ہے, کوئی آپ کو پڑھتا نظر آتا ہے, یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بالکل سر, اخبار کو پڑھے یا نہ پڑھے, آپ نے کروڑوں اربوں روپے تو پاکستانی قوم کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں میں خرچ کر دیا نا. 66 صفحات, 60 سے 66 صفحات کہنا آسان ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پروگرام بھی بڑھ گیا سارا. شیر عبد المروہ صاحب والی بات ہے کہ وہ جو 60 صفحات دیے کروڑوں ارب روپے, وہ بھی سارا ختم ہو گیا. وہ جو آج کوئی ایک شہباز شریف صاحب کہیں گئے ہوئے تھے, وہ کانفرنس بڑی کوشش کی گئی چلے, لیکن سوشل میڈیا پہ صرف یہ کانفرنس ڈسکس ہو رہی ہے ہر طرف. آپ ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھیں, آپ فیس بک دیکھیں, آپ یوٹیوب دیکھیں, ہر جگہ تو کہا جو ہو جائے ہم تو اشارہ دستور یا ریڈ زون میں ادھر کر لیں گے. ابھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر صورت میں کریں گے, وہ کہہ رہے ہیں کسی صورت میں نہیں کریں گے. اب کل مجھے لگتا ہے کہ دمادم مست کے اندر ہوگا, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی جو قیادت ہے ان میں سے کچھ لوگ کمپرومائز کر جائیں اور وہ پیچھے ہٹ جائیں. انہوں نے تو کہا ہے کہ چٹائی بچھا کے بھی کرنا پڑا تو یہاں ہوٹل کے باہر کریں گے. ابھی جب میٹنگ ہوگی نا, یہ بھی آج ایک قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا, اور پچھلے ایک ہفتے سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ کوئی ایسی جگہ ملے جہاں پر کانفرنس کی جائے. پہلی جگہ سلیکٹ ہوئی, وہاں انتظامیہ نے ہوٹل کو منع کرا دیا. دوسری جگہ سلیکٹ کی, وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہاں پر کرکٹ ٹیم گزرتی ہے تو یہاں پہ آپ کانفرنس نہیں کر سکتے. چلے, ہم نے کہا یہ بات بھی درست ہے, کرکٹ کے لیے پورا ملک بند کرنا پڑتا ہے اور آئین کی کیا حیثیت ہے ملک کے اندر. تو ہم نے تقریباً 10 کلومیٹر دور کل صبح ایک جگہ سلیکٹ کی. وہاں بھی اے سی صاحب, مجسٹریٹ صاحب, پولیس اور پتہ نہیں اور کون کون لوگ وہاں پر آئے, اور ان کو کہا کہ جناب آپ کا یہ مارکی سیل ہو جائے گی اگر آپ نے یہ کانفرنس کرنے دی. بلکہ یہ بھی کہا کہ 2 مارچ تک آپ کوئی ایونٹ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے بھی معذرت کر لی. بہرحال یہ لیجنڈ ہوٹل جو سپریم کورٹ سے اس کا تعلق ہے, وکلاء سے تعلق ہے, انہوں نے اجازت دی. یہاں پر ہم نے 2 دن کی بکنگ کرائی کہ 2 دن کانفرنس چلے گی. آج صبح کانفرنس کچھ 1 گھنٹہ دیر سے شروع ہوئی اور 6:30 بجے تک جاری رہی. وہاں پر میڈیا کے حضرات بھی آئے, وہاں پر سول سوسائٹی کے لوگ, دانشور اور وکلاء حضرات نے, اور کچھ سیاسی تقاریر بھی, سیاسی لیڈروں نے بھی تقاریر کی. اور وہاں پر ایک بڑی سیر حاصل گفتگو ملک کے معاملات پر اور ملک میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پر بات ہوئی. کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ملک کے کسی معاملے کے خلاف ہو, کوئی اشتعال کی بات نہیں تھی, صرف آئین کی بات تھی اور قانون کی حکمرانی کی بات تھی. اور یہ ملک کا دارالحکومت ہے. ایک حکومت آج وجود میں ہے جو آئین کے نام سے گھبراتی ہے, جو ایک کانفرنس سے گھبراتی ہے. یہ کانفرنس بند کمرے میں تھی, یہ کوئی سڑک پر نہیں تھی, یہاں کوئی لاکھوں ہزاروں لوگوں کی شرکت نہیں تھی. چند سو افراد تھے جو ایک آڈیٹوریم میں تھے, لیکن حکومت یہ بھی برداشت نہ کر سکی. اور کانفرنس بند ختم ہونے کے بعد پہلے دن کی جو کانفرنس تھی, اس کے بعد یہاں پر ہمیں ہوٹل انتظامیہ نے بتایا
کہ یہاں پر انٹیلیجنس کے لوگ تھے یا انتظامیہ کے لوگ تھے، جو بھی تھے، انہوں نے آ کر دھمکی دی ہے ہوٹل والوں کو کہ اگر آپ نے کانفرنس کی تو آپ پہ کروڑوں کا آپ پہ جرمانہ بھی ہوگا اور آپ کو بند بھی کر دیا جائے گا۔ حالانکہ یہ ہوٹل جو ہے یہ وکلاء کے لیے ہے، یہ ان کو سہولت مہیا کرتا ہے اور اس کا تعلق کچھ سپریم کورٹ کے ادارے سے بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں کہا گیا کہ کل آپ کانفرنس یہاں پر نہیں کر سکتے، اور ہوٹل نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا ہے۔ ہم نے ہوٹل سے کہا کہ جناب آپ نے 2 دن کی بکنگ ہم نے کی ہوئی ہے، ایک قومی کانفرنس ہے، کوئی اشتعال کی بات یہاں پر نہیں ہے، ملک کی بات ہوتی ہے، آئین کی بات ہوتی ہے۔ اگر کسی نے آپ کو دباؤ ڈالا ہے تو ہمیں لکھ کر دے دیں کہ جناب یہ کانفرنس آپ اس لیے اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ یہ جرم آپ نے کیا۔ اس کانفرنس کے میزبان اطیق صاحب اور میں ہیں، اور لیکن بدقسمتی سے ہوٹل انتظامیہ مجبور نظر آتی ہے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ کل یہ کانفرنس ضرور ہوگی۔ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا آئینی حق ہے، اور نہ صرف آئینی حق ہے، ہم بات بھی آئین کی کر رہے ہیں۔ تو یہ اس حکومت کی کمزوری اور ناکامی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آج یہ آئین کے نام سے گھبراتے ہیں، یہ کانفرنس سے گھبراتے ہیں۔ آج جو میرے خیال میں 20-25 ارب روپیہ لگا کر جو اشتہار اخبارات میں دیے گئے ہیں، ان کی حقیقت یہ ہے کہ آج وہ حکومت جو اربوں کے اشتہار لگاتی ہے، آج ایک کانفرنس سے خائف ہے، ایک کانفرنس سے خوف زدہ ہے۔ یہ اس کی ٹوٹل پرفارمنس ہے۔ تو پھر باقی آپ سوچ لیں کہ آج ملک کی حقیقت کیا ہے، ملک کے معاملات کیا ہیں، ملک کی حکومت کی حالت کیا ہے۔ یہ بدنصیبی ہے، اور یہ حکومت 2 بڑی جماعتوں پر مشتمل ہے جو پچھلے 50 سال سے پاکستان میں حکمرانی کرتے ہیں۔ ہم بھی اس حکومت ان جماعتوں میں شامل رہے ہیں، لیکن آج بدنصیبی ہے کہ جمہوریت کی بات کرنے والے، آئین کی بات کرنے والے آج جمہوریت اور آئین کے نام سے خائف ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ آج صرف اقتدار کی ہوس میں یہ حکومتیں قائم ہیں، ان کا کوئی تعلق ملک کے معاملات سے نہیں ہے، ہر قیمت پر اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ آج ملک کی حقیقت ہے، لیکن ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کانفرنس کل ضرور ہوگی۔ کل سب نے بات کی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا ایک لافل کنٹری میں رہ رہے ہیں، کیا کوئی ہم جو یہاں یہ کانفرنس کر رہے ہیں اس کا تو بنیادی موضوع ہی آئین ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم قومی یکجہتی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ قومی ایجنڈا بنائیں اور وہ قومی ایجنڈے اب اپنے ملک کے ساتھ لگیں۔ دیکھو اس وقت بلوچستان جل رہا ہے، بلوچستان میں اس وقت جو ہے نا علیحدگی پسند تحریکیں زور و شور سے کام کر رہی ہے۔ سندھ میں بہت شدید احساسات اور جذبات پائے جا رہے ہیں، ہم نے وزٹ کیا۔ ہمارے جو فاٹا جو خیبر پختونخوا کے جو مرج ایریا ہے، وہاں بھی شدید جو ہے نا امن و امان کی صورتحال کا سامنا ہے۔ پورے ملک میں، ایون پنجاب میں کچے کے ڈاکو نے جنہوں عوام کا جینا حرام کر دیا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری ایک شہری کی حیثیت سے کہ ہم اپنے ملک کے حالات پہ تبصرے کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جس نے ہمارا حق چھینا ہے، ہم اس کے خلاف قوم کو متحد کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس وقت جو ایک علیحدگی کی ایک تشویشناک صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، اس کے خلاف عوام کو اکٹھا کرے۔ پاکستان کے جھنڈے کے نیچے، آئین کے نیچے ہم نے کون سی ایسی باتیں کی ہیں؟ میں بالکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، یہ تحریک تو چلے گی، یہ کام تو بڑھے گا۔ ہم نہ غلام ہیں نہ ہم جانور ہیں، ہم ایک انسانی معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ آئین نے جو ہمیں پروٹیکشن دیا ہے، ہم اس کے مطابق جو ہے نا پروٹیکشن مانتے ہیں۔ یا بتاؤ کہ جنگل کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کا بیچ، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ مقابلہ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی۔ قانون کو بیچ سے نکالو، آئین کو بیچ سے نکالو، جنگل کا قانون بنانا ریپبلک بناؤ،
پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. کرکٹ کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا, معیشت کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا, ہم نومان کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا, اور پھر جو خبروں کے اندر کانفرنس ہو رہی ہے اس کو نہیں دینے جا رہے. تو ہم بھرپور مزاحمت کریں گے. کل کانفرنس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہاں بیٹھ کے